اس موقع پر اس لیے کہ ہم عملاً عیسوی سال استعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی تاریخیں عیسوی سال کے اعتبار سے گنتے ہیں یا اوقات اور مہینوں کا حساب کرتے ہیں. تو جب ایک چیز ہمارے استعمال میں ہے ہی تو پھر اس اعتبار سے ایک خاص دعا کرنا، خاص نیکی کے کاموں کے ہدف مقرر کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہجری کیلنڈر چاند کے اعتبار سے ہے، چاند اللہ کی تخلیق ہے، اور عیسوی کیلنڈر سورج کے اعتبار سے ہے تو سورج اللہ کی تخلیق ہے. ہاں، ہم ہجری کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر پر ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، اس لیے اس کی فضیلت اور فوقیت ہے، اس کا استعمال کرنا بہتر ہے. لیکن عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے تقاضوں سے ٹکراتا نہیں ہے. تو ہم اس وقت ایک طرح سے دو کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے لیے عیسوی کیلنڈر اور اپنے دینی امور کے لیے اور اپنی عبادات کے طور طریقوں کو بجا لانے کے لیے جو اوقات کا تعین ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں محرم، ربیع الاول، رمضان اور حج کے علاوہ باقی مہینوں کی یاد نہیں رہتی، اور باقی مہینوں میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تاریخ کون سی ہے. اس حد تک غفلت درست نہیں، اس حد تک بے نیازی اچھی نہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دونوں تاریخیں یاد رکھا کریں یا رکھنے کی کوشش کیا کریں. تو میرے خیال ہے کہ اس سال سے اگر ہم دونوں تاریخوں کا استعمال شروع کر دیں اور جہاں تاریخیں لکھی جائیں یا کہیں بھی ایک جگہ تو ریمائنڈر کے طور پر کسی سافٹ بورڈ پر یا کسی بھی جگہ ایک تاریخ کے ساتھ دوسری کا بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں یاد رہے. اگر ہم کچھ سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ ہجری کیلنڈر پھر فراموش نہیں ہو سکتا، بھول نہیں سکتا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 چمکدار راتوں کے جو دن ہوتے ہیں اگلے وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15. تو اگر ہم اس سنت پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں ہجری کیلنڈر جو ہے وہ بھولے گا نہیں. وقت کا جو تعین ہے وہ رات، دن اور سورج چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے یا چل رہا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور سورج اور چاند ان کو اللہ نے مسخر کیا اور ان میں سے ہر ایک ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے. یعنی اگرچہ سورج چاند اوقات بتانے کے لیے ہیں لیکن ان کا اپنا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ خود بھی ایک وقت کے پابند ہیں. دن اور رات کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے سکسیسرز. لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا. تو گویا ایک دن کے گزرنے کے بعد ایک اور دن کا مل جانا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی ہے، اور پھر ان میں ایک بہت بڑا سبق ہے لمن اراد ان یذکر، اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کا مقام ہے کہ ہر روز جب ہمیں ایک نیا دن ملے اور زندگی میں ایک سال کے بعد ایک اور سال کا اضافہ ہو، تو ہمیں اس موقع پر اللہ تعالی کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ ذکر اور شکر کا احسن ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی عبادات میں پابندی اختیار کرے۔ ہر مہینے کے آغاز کا حساب رکھنے اور سالوں کا حساب رکھنے کے لیے جو کہا، تو اس میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے، یعنی دن اور رات میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو نمازیں، اسی طرح مہینوں کی تبدیلی میں زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو ایک مومن کا وقت کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں سب سے پہلا کام دن اور رات کی تبدیلی میں یا گھنٹوں اور لمحوں کے گزرنے میں جس چیز کی فکر اور جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ عبادات کے اوقات ہیں، اور ان میں خصوصی طور پر دن اور رات میں 5 نمازیں، اور مہینوں کی تبدیلی میں روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگر آپ نیکی میں دور تک جانا چاہتے ہیں تو تنہا نہیں جا سکتے، لوگوں کے ساتھ تعلق، اکٹھے مل کر رہنا اور اکٹھے نیکی کے کام کرنے، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ان کی تکلیفوں کے باوجود، تو آپ اچھے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں، برے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ آپ اچھوں کی تلاش میں نکلے، اگر راستے میں برے مل جائیں تو ان کی برائی بھی ہو سکتا ہے آپ کو نیکی پہ جما دے، اگر آپ کے اندر پہچان والی نظر ہوگی تو۔ پھر آپ نکلے اور حرکت کریں لوگوں کی مدد کے لیے۔ کوئی بیٹھ کے اٹھ نہیں پا رہا، کسی کی کتاب گر گئی، کسی کا قلم چھوٹ گیا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کی مدد۔ اپنی شخصیت کو ہر دم، ہر لمحہ خدمت کے لیے تیار رکھیں، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راہ چلتے کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ مدد، یعنی گھر میں کچھ ہے تو وہاں سے دے دیا، پیسوں سے مدد کر دی، سفارش کر دی جا کے کہ یہ شخص اس چیز کا ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دو۔ کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہٹا دی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہٹا دے گا۔ اور پھر من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دل کی وسعت بڑی ضروری ہے، کہ آپ کا دل بڑا ہو، اور یہ ضروریات صرف ان لوگوں کی پوری نہ کی جائیں جو آپ کے آس پاس ہیں، جو آپ کو اچھے لگتے، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی شخصیت کی مدد تو نہیں کر رہے، کسی نام کی مدد تو نہیں کر رہے، آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر کر رہے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ لینے والا کون ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، طبرانی نے اس کو اپنی اوسط میں روایت کیا ہے، اور حاکم نے کہا ہے کہ صحیح الاسناد ہے، بہت ہی خوبصورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَأَن يَمْشِي أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے، یعنی کسی کی مدد کے لیے جب تم میں سے کوئی نکلتا ہے، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے سمجھایا کہ اس کا یہ عمل افضل ہے، بہتر ہے، من ان یعتکف فی مسجدی ھذا شہرین، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے اجر کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے وقت کا استعمال۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی مجلس تک جانے کی کوشش، نیک لوگوں کی مجلس تک پہنچنا، کیونکہ انسان تنہا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا، جب تک اس کے سامنے کوئی مثال نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا حکم دیا
جن میں سے ایک کیا تھی؟ لوگوں کے ساتھ اکٹھے رہنا، لزوم الجماع۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ 5 چیزیں جن کی صحابہ کرام بہت حفاظت کرتے تھے، یہ جن کا اہتمام کرتے تھے، ان میں نمبر 1 لزوم الجماع، اجتماعی زندگی اختیار کرنا، سب کے ساتھ مل کے رہنا، اکٹھے رہنا، یعنی جماعت کو لازم سمجھنا۔ نمبر 2 اتباع السنہ، ہر کام میں سنت کی پیروی۔ نمبر 3 عمارت المسجد، مسجد آباد کرنا۔ اور نمبر 4 تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت یعنی کثرت سے کرنا۔ اور پھر نمبر 5 والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آج آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو چیٹ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ پاکستان سے، یعنی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کا نمبر 1 ہے، جہاں کی یوتھ جو ہے وہ چیٹ میں لگی ہوئی ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹرز پر وقت ضائع کرنے۔ کبھی سوچیں تو حاصل کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کے پاس بیٹھ کر تو پھر بھی انسان سمجھے، یعنی انسان کو انسان سے ایک انس ہوتا ہے، لیکن ایک مشین کے ساتھ بیٹھ کے جو گھنٹوں گزرتے ہیں اور اس میں اوقات ضائع ہوتے ہیں، نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے، حقوق میں کوتاہی ہوتی، فرائض میں غفلت ہوتی، کبھی انسان سوچے تو کیا ہے؟ محض خواہشات نفس کی تکمیل اور وقت کا ضیاع۔ جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے، کوئی شخص ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔